الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شبانہ ہے۔ سب پیار سے مجھے شبو کہتے تھے۔ میں سانولے رنگ کی تیکھے نقوش والی لڑکی تھی۔ مجھے شروع سے ہی جینز پہننے کا بہت شوق تھا۔ میں آزاد خیال اور ماڈرن قسم کی لڑکی تھی، مگر میری یہ خواہش میرے گلے کا توق بن گئی۔ میری شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا جب میرے سسرال والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے مجھ پر بہت سارے گندے الزام لگائے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا، مگر میرے شوہر کو میرے کردار پر بہت بھروسہ تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے الگ گھر لے کر دیا، مگر میرے سسرال والوں نے میرے شوہر کو اپنے دکان سے نکال دیا۔ میرے شوہر کے پاس اب کوئی اور روزگار نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے سعودیہ جانے کا مشورہ دیا تاکہ ہم اپنا ذاتی گھر بنا سکیں۔ میں نے اپنا زیور بیچا اور شوہر کے ساتھ سعودیہ آ گئی، لیکن جیسے جیسے دن گزرنے لگے پیسوں کی شدید قلت ہوتی چلی گئی۔ میں نے ارد گرد کچھ عورتوں سے مشورہ کیا تو ایک عورت نے بتایا کہ ایک عربی کے گھر ملازمہ کی ضرورت ہے، کام بھی زیادہ نہیں ہوگا، بس کپڑے دھلائی کرنے ہوں گے، کیونکہ عربی کے گھر میں اور کوئی ملازمائیں کام کرتی ہیں، لیکن عربی کو مستقل ایک ملازمہ کی ضرورت ہے جو عربی کی دیکھ بھال کر سکے۔ میرے لیے کام بہت آسان تھا، لیکن عربی کا سن کر مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے کہنے لگی، گھبراؤ مت، عربی بوڑھا ہے، وہ بیچارہ تو بس سارا دن ایک صوفے پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی بیوی کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گئی ہے، ایک تو اب اس کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، دوسرا اب اس عمر میں کون اس سے شادی کرے گا، آگے تمہاری مرضی۔ اگلے روز میں اس پڑوسن کے ساتھ دوبارہ گئی اور اس سے عربی کے گھر چلنے کو کہا۔ وہ عربی تو بہت اچھا انسان تھا، اس نے میری تنخواہ بھی اچھی رکھی تھی۔ جب میں نے اپنے شوہر کو اس نوکری کے بارے میں بتایا تو بے حد خوش ہوا، کہنے لگا اگر ہم لوگ مل کر دونوں محنت کریں گے تو گھر کے خرچے کے علاوہ کچھ پیسے بھی جمع ہو جائیں گے۔ میں بھی دن بھر فارغ ہی ہوتی تھی، اس لیے گھر کے سارے کام صبح ہی نپٹا کر میں سربی کے گھر چلی جاتی۔ گھر کی باقی ملازمائیں تھوڑا بہت اس پر توجہ دیتی تھیں۔ میں نے عربی کے حالات دیکھتے ہوئے اس کے گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی۔ میں صبح 12 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک اس عربی کے گھر پر رہتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ عربی کس قدر نرم دل انسان تھا۔ وہ ملازمین کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتا تھا، مگر گھر کی دیگر ملازمائیں مجھ سے خار کھانے لگی تھیں، کیونکہ عربی میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں چونکہ اس گھر میں نئی تھی، اگر کوئی ذرا سا بھی کام خراب ہو جاتا تو ملازمائیں فوراً عربی کے کان میں جا کر باہر ڈال دیتی، مگر عربی ان کو خاموش کروا دیتا۔ وہ عربی میری بہت عزت کرتا تھا، جس سے دوسری ملازمائیں مجھ سے جلتی تھیں۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ عربی دکھی رہتا تھا۔ عربی کے ساتھ ایک مستقل ملازم بھی تھا جو اس کا ساتھ مستقل رہتا تھا۔ عربی کو دفتر لے کر جاتا، واپس لاتا، سب کام اس کے ذمے تھے۔ عربی جب بھی اپنے کام سے گھر واپس آتا تو سب سے پہلے میرا حال احوال پوچھتا۔ ایک رات کو جب میں گھر جانے لگی تو کہنے لگا کہ 1 منٹ رکو، پھر اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور مجھے ڈھیر سارے پیسے پکڑا دیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران سی رہ گئی، حالانکہ اس نے میری تنخواہ بہت اچھی رکھی تھی۔ میں نے ایک نظر عربی کی طرف دیکھا تھا، میری آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ کہنے لگا، یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے کہا نہیں، آپ نے جو تنخواہ طے کی ہے وہ بھی کافی ہے۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرایا، کہنے لگا میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یہ رکھ لو۔ میں نے وہ پیسے پکڑ کے اپنے پرس میں رکھ لیے۔ میں پھر جانے لگی، جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو مجھے کہنے لگا، بات سنو۔ میں نے کہا جی کہیے۔ وہ کہنے لگا، تم یہ بات کسی کے سامنے مت کرنا، بلکہ اس کا ذکر دوسرے ملازمین سے مت کرنا، اور کسی کو مت بتانا کہ میں تمہاری مالی مدد بھی کرتا ہوں۔ کچھ دیر تو میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس رات بڑی بے چین سی رہی تھی، ایک تو عربی کا مجھے پیار سے دیکھنا اور دوسرے اس بات کا دیگر ملازموں سے ہٹ کر میرا خیال رکھنا۔ یہ دونوں ہی باتیں میرے ذہن کو الجھانے لگی تھیں۔ پھر میں نے کہا شاید عربی سمجھتا ہوگا کہ دوسرے ملازم اپنا کام خوش اسلوبی سے نہیں کرتے، اور میری محنت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے عربی نے یہ سب کیا ہوگا۔ لیکن کچھ دن بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ دن بعد عربی نے پھر مجھے بھاری رقم پکڑا دی۔ اب کی بار میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ رہی جب دوسری عربی بات نے مجھے پیسے دیے، اس بار تو میرے دل شک و شبہات آنے لگے تھے۔ آخر عربی میرے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ میں نے وہ پیسے عربی کو واپس پکڑا دیے۔
میں نے کہا مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ کیوں مجھے روز روز اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ میں نے فٹافٹ سے اپنی چادر کو درست کیا تھا۔ کہنے لگا آپ کے پاس بیٹھ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا وہ میری ڈیوٹی ہے اور اس کے پیسے میں آپ سے لیتی ہوں۔ بہرحال میں اس دن اس شخص کو کوئی پیسہ نہیں لیا اور واپس گھر آ گئی۔ لیکن اگلے ہی روز جب میں اس کے گھر گئی تو میں نے دیکھا وہ عربی آج دفتر نہیں گیا تھا۔ عربی کی طبیعت ناساز تھی۔ میں نے عربی کے اسسٹنٹ کو کہا کہ انہیں جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ میں نے عربی کو سنبھالا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ میں اور عربی کا ڈرائیور ہم دونوں عربی کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے۔ عربی کا فوراً سے ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا۔ اس کو سیریس ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میرے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے کیونکہ مجھے ڈر تھا اگر عربی کو کچھ ہو گیا تو مجھے تو اس نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے اور پھر کیا پتہ دوبارہ ایسی نوکری ملے یا نہ ملے، پھر میں کیسے اپنا گزارا کروں گی۔ یہی سوچ سوچ کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میں ہسپتال کے باہر بیٹھی دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلے تو ایک ڈاکٹر کہنے لگا بیگم صاحبہ آپ کے شوہر کو سیریس ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں اس کی ملازمہ ہوں؟ ابھی میں کچھ کہنے ہی والی تھی تو ڈاکٹر کہنے لگا خیر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے کرم کیا، اب ان کی حالت کافی بہتر ہے۔ میں جلدی سے عربی کے وارڈ میں آ گئی اور پاس بیٹھ گئی۔ اب عربی اگرچہ بوڑھا تھا مگر اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ میرے پاس بیٹھتے ہی کہنے لگا آپ ابھی تک یہاں بیٹھی ہیں، رات کافی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے سب بتا دیا تھا، وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ پھر ایک دم ہی اس نے بات بدلی اور کہنے لگا آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ ایک رات کے لیے آپ کو یہیں رہنے دے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات بھر میں کیسے اکیلا رہوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے شوہر سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے موبائل نکالا اور اپنے شوہر سے کہا تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم آج کی رات رک جاؤ، میں کھانے پینے کا خود بندوبست کر لوں گا۔ رات بھر میں اس کے پاس ہاسپٹل رک گئی۔ اگلے دن اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ پھر میں جب واپس جانے لگی تو عربی نے مجھے کچھ پیسے نکال کر پکڑا دیے۔ میں نے کہا یہ آپ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے آپ نے میری اتنی خدمت کی ہے، مشکل وقت میں سنبھالا ہے، آپ کا حق بنتا ہے۔ اگلے روز جب میں کام پر آئی تو میں نے دیکھا کہ عربی پریشان بیٹھا تھا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس کی خانسامہ جو کہ عربی کے گھر کھانا بناتی تھی وہ کام چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اسی بات کو لے کر عربی نڈھال ہوا بیٹھا تھا کہ اب فوری گھر میں کچن سنبھالنے کے لیے وہ ملازمہ کدھر سے لائے۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی کیونکہ میں مزید عربی کے گھر کے کسی کام کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی۔ عربی میری طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ کیا چاہتا ہے لیکن میرا اپنا گھر تھا، شوہر تھا، میں اپنا گھر سنبھالتی، عربی کے سارے گھر کی ذمہ داری لیتی، میرے لیے بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ خیر میں نے کچن میں جا کر عربی کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ عربی کا چہرہ خوشی سے دیکھنے کے لائق تھا۔ میں نے دن بھر اپنا کام کیا اور شام کو گھر واپس آ گئی۔ پھر میں نہیں جانتی کیا ہوا اور کیا نہیں، لیکن شام کو ہی مجھے عربی کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا میری طبیعت پھر سے بگڑ رہی ہے، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تم بھی فوراً سے ادھر پہنچ جاؤ۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو کہنے لگا یہ نوکری چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں عربی کے پاس جانے کی۔ مجھ کو بھی غصہ آنے لگا تھا، کتنے آرام سے شوہر نوکری چھوڑنے کا کہہ رہا تھا جو خود تو 2 وقت کی روٹی بھی مجھے نہیں کھلا سکتا تھا۔ میں نے شوہر کو خوب سنائی اور اتنی ہی غیرت ہے تو جاؤ کما کر لاؤ۔ میں نے دوبارہ سے عربی کو فون کیا اور اسے بتا دیا میرا شوہر مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہا، آپ کو جو بھی کام ہے آپ اپنے مسئلے خود حل کریں، میں آپ کی وجہ سے اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا میں نے فون بند کر دیا۔ شام کو شوہر گھر آیا تو اس کا موڈ پہلے سے بھی خراب تھا۔ میں نے شوہر کو کھانا دیا اور ہم لوگ سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں بار بار ایک ہی سوال جنم لے رہا تھا، کیا مجھے سربی کے پاس چلے جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ سربی کے پاس بہت دولت تھی اور میرا شوہر تک گھر کا کرایہ بھی اکیلا ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ میں ایسی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، بار بار ایک ہی بات ستا رہی تھی، کہیں عربی مجھے اس نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ اچھی بھلی معقول تنخواہ مل رہی تھی جس سے اب ہمارے گھر کے حالات بہت بہتر ہو چکے تھے۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر پر شدید غصہ آ رہا تھا جس کو کسی بات کا خیال نہ تھا اور وہ سکون سے نیند کی آغوش میں خراٹے لے رہا تھا۔ ساری رات میری طبیعت گھبراتی رہی اور میں ادھر سے ادھر ٹہلتی رہی۔
نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح شوہر نے اٹھایا تو میں نے کہا وہ کچن میں جا کر خود ہی ناشتہ بنا لیں، کیونکہ میں رات جاگنے کی وجہ سے میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ 12 بجے کے قریب میں سو کر اٹھی، شوہر کام پر جا چکا تھا۔ میں تیار ہوئی اور ناشتہ کر کے عربی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچی تو پتہ چلا ابھی تک ہسپتال میں ہی ہیں۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور ہسپتال پہنچ گئی۔ عربی کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ پہلی بار عربی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ پہلے تو میں سمجھی شاید اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ عربی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ عربی سچ میں دکھی تھا، اس بھری دنیا میں وہ اکیلا تھا۔ بے شک عربی کے پاس بہت دولت تھی، مگر وہ پیار کو ترسا ہوا تھا۔ عربی کو پھر سے دوڑا پڑ گیا۔ میں بھاگ کر باہر نکلی اور زور زور سے ڈاکٹر چلانے لگی۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں باہر اب پریشان بیٹھی تھی۔ کافی دیر بعد عربی کی حالت سنبھل چکی تھی۔ عربی آج پھر سے فرمائش کرنے لگا کہ میرے پاس رک جاؤ۔ میں نے شوہر کو فون کیا اور عربی کی حالت کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگا بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا عربی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں ساری رات عربی کی خاطر وہاں رک گئی۔ اگلے 3 دن مجھے عربی کے پاس ہسپتال رکنا پڑا۔ اس دوران میرا شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ عربی کو ہسپتال سے چھٹی ملی تو ہم عربی کو لے کر اس کے گھر آ گئے۔ عربی میرا شوہر شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے عربی سے اجازت لی اور اپنے گھر چل پڑی۔ گھر پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا شوہر اپنے دفتر کی ایک لڑکی کو لے کر بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرا شوہر گھبرا کر کھڑا ہو گیا، مگر وہ لڑکی آرام سے میرے بیڈ پر ہی لیٹی رہی۔ میں نے شوہر سے پوچھا یہ کون ہے تو وہ کہنے لگی میں اس کی ہونے والی بیوی ہوں۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا میں اس کے آفس میں ہی کام کرتا ہوں اور یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میں شادی کے بعد مستقل اس کے گھر پر ہی شفٹ ہو جاؤں گا۔ تمہارا جو دل ہے تم کرو۔ میں ساری کہانی سمجھ چکی تھی۔ شوہر نے پیسے کی لالچ میں اس کو پھنسا لیا تھا۔ میں خود کو کوسنے لگی۔ کل تک جس کے سہارے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کی مدد کر رہی تھی، کتنے آرام سے اس نے مجھے مکھن سے بال کی طرح نکال کر ایک سائڈ پر کر دیا تھا۔ میں نے اپنا چند ضروری سامان وہاں سے اٹھا کر واپس عربی کے گھر آ گئی۔ عربی پہلے تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا، پھر میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ کہنے لگا پریشان مت ہو، تم کیا چاہتی ہو؟ میں خاموش ہو گئی کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اگلے کچھ دن بعد میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی اور عربی کے گھر پر شفٹ ہو گئی۔ عربی اب بہت خوش تھا کیونکہ جو چاہتا تھا وہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ شاید میری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا۔ کچھ ماہ بعد عربی کا مسلسل علاج چلتا رہا اور عربی بالکل صحت مند ہو گیا، اور پھر ایک روز عربی نے مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میرے پاس بھی اب کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اس لیے خاموشی سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شادی نہایت دھوم دھام سے کی گئی۔ عربی نے دل کھول کر پیسہ خرچ کیا تھا کیونکہ وہ میری خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ میں دلہن بنی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات عربی نے مجھے ڈائمنڈ ہار کا تحفہ دیا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنی خوابگاہ کو بہت رنگین بنا دیا تھا۔ چاروں طرف پھول بکھرے ہوئے تھے۔ عربی نے دل کھول کر اپنی دولت کا اظہار کیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ کل تک میں جس گھر میں نوکری کرنے آئی تھی، آج میں اس گھر کی مالکن بن چکی تھی، اور پھر وہ رات میری زندگی کی یادگار رات بن گئی۔ اگلی صبح میں نے سارے پرانے ملازمین کی چھٹی کروا دی اور نئے ملازموں کو بھرتی کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ پرانی یادیں میرے ساتھ چمٹی رہیں۔ آج میں عربی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔